کہ شعبان دا مہینہ ساری زندگی دے اندروں گزر رہا ہے. زندگی دے ایام چوں شعبان دے ایام جدا ہو رہے ہیں، اور اس بات دا بھی علم ہے کہ میں سابقہ جمعہ معراج النبی دے اس واسطے پڑھایا سی کہ پچھلا مہینہ رجب دا سی. تو آج دا اے مبارک اور مقدس جمعہ جو عنوان میں تواڈے سامنے لے کے حاضر ہویا وہ یہ ہے کہ رمضان، شعبان اور اے دی حقیقت شب برات. تانوں سب نوں پتہ ہے کہ شب برات دی کی حقیقت ہے، لیکن پھر بھی اسی مولویاں دے بہکاوے چاہ کے انہاں دیاں گپاں چاہ کے اسی اس مہینے دی 15ویں رات نوں عبادت دی رات سمجھنے ہیں. وہ کیڑی بدعت ہے جیڑی اس مہینے دے اندر 15ویں رات نوں نہیں ہوندی؟ اور میرا موضوع بھی یہی ہے، شب برات دی حقیقت. اسلام دے اندر اے دا کی مقام ہے، اے آج دے جمعے دے اندر بیان ہوئے گا. تسی احباب اس بات تو واقف ہو کہ دنیا کائنات دے اندر مولویہ نے اس رات نو رمضان دی لیلۃ القدر دی رات دے برابر کر دیتا ہے. کئی دے ساڈے ایسے بھی ماشاءاللہ احباب ہے نے جڑے آندے نے لیلۃ القدر دی بھی اونی شان نہیں جنی اے جی 15ویں رات دی شان ہے شعبان دی، جنوں شب برات کیا جاتا ہے. ایک ٹولا ہور اٹھیا، انہاں آکھیا جی اس رات نو مردے گھر ہوندے نے. گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ انہاں کہا جی اس رات نو مردے گھراں نو واپس ہوندے نے. دوجا ٹولا اٹھیا، انہاں آکھیا جی مردے نہیں ہوندے لہذا بندے مردیاں کول جاندے نے، یعنی قبرستان دے اندر. دیکھو نا لوگاں دا عقیدہ ہی ایک نہیں، انہاں مولویاں دی گل ہی ایک نہیں. اے جڑے دین دے ٹھیکیدار بنے پھردے نے انہاں دی اپنی گل نہیں رلدی، انہاں تینوں مینوں کی رلا کے بٹھانا ہے. ایک کہہ رہے ہیں مردے گھر ہوندے نے، دوجا کہہ رہے ہیں نہیں جی اسی مردیاں کو جانے ہیں. اور گپ نہیں، ایڈے ایڈے پڑول بنے جاندے نے اس رات دے بارے کہ میں تانوں دس نہیں سکتا. کسے نو ویکھو وہ سورکاد نیند کے کھلوتا ہے، کسے نو ویکھو انہیں مسجد دے بوئے تے دودھ دی سبیل لائی ہے، کسے نو دیکھو وہ دربار تے جا کے چڑھاوے چڑھن دیا شب برات دی رات. کوئی دیویاں چ تیل پا رہا دربار تے، کوئی گلیاں چ پیسے پا رہا ہے، کوئی لون دانی دے اندر نمک پا رہا ہے، کوئی مکھانے ونڈن دے شب برات دی رات. کی ہے جی ساڈے مردیاں نو سواب پہنچ جائے انہاں دا. ایک اور بندہ اٹھیا، انہیں 15-20 بندے گھر کٹھے کر کے بھائی بیبیاں گھر بھائیاں تے قرآن انہاں دے ہاتھ چ پڑھائے، چلو جی پڑھو جی قرآن. کئی اس پوری رات چ قرآن ہی پورا پڑھ چھڑتے ہیں، حتیٰ کہ جڑا بندہ 3 دن تو جلدی قرآن پڑھتا ہے، نبی پاک نے فرمایا انہیں قرآن دا حق ادا نہیں کیتا، انہیں قرآن نو سمجھیا ہی نہیں. ایک اور اٹھیا، وہ ایک لاتے کھلو کے چلا کٹن دیا اس رات. یار عجیب کام نہیں؟ ہاسا نہیں آتا ہوں؟ یہ گلاں پرانیاں ہو گئی نے، ہوں انہاں دے جواب تانوں آپ ہونے چاہیے. اللہ پاک نے قرآن دے اندر جڑا نقشہ کھچیا ہے نا، انہوں غور نال اپنے ذہناں دی تختیاں تے بٹھا لو، لکھ لو. قرآن نے کی کیا ہے؟ اللہ نے تانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، لیکن عبادت بھی ادو جائز ہے، انہاں جگہ تے جائز ہے جنہ جگہ تے جس وقت میرے پیغمبر نے عبادت کیتی ہے.
ہے جی حرج کی ہے؟ نماز پڑھنے ہیں سارے الحمدللہ پڑھنے ہیں نا، سجدے چ کی پڑھنے ہیں؟ سبحان ربی چلدی رہن دیو لے ڈھائی صاحب۔ کی پڑھی دا سبحان ربی الاعلی؟ ہن اگر کوئی بندہ سجدے دے اندر قل ہو اللہ پڑھدا ہے، سبحان ربی الاعلی دے الفاظ تو زیادہ فضیلت قل ہو اللہ دی ہے۔ شاید کہ تانوں یاد ہوئے نہ ہوئے، مجھے سب یاد ہے ذرا ذرا، میں تے جمعہ بھی پڑھایا سی قل ہو اللہ دی شان تے۔ قل ہو اللہ دا مقام بڑا ہے، لیکن اگر ایک بندہ قل ہو اللہ پڑھدا ہے سجدے دے اندر، دی نماز قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پیغمبر دے طریقے دے خلاف گیا ہے۔ دنیا چ مثال لے لو، ایک بندہ جلیبیاں والی دکان تے جاوے، جا کے انہوں نوٹ دے کیڑا ڈالر سمجھ دیو نا، ڈالر دی قیمت ساڑھے تو زیادہ ہے۔ اگلی گل میں نہیں کرنی، کئی بندے غصہ کر دیں، یہ آسمان تے ڈالر کیوں پہنچے ہے؟ تانوں سب نوں پتہ ہے، یہ قیمت زیادہ ہے، زیادہ قیمتی ہے، روپے تو زیادہ قیمت ہے، روپے کئی سواں دی تعداد چ ہون تے ڈالر ایک بنتا ہے۔ ہن جلیبی والے نوں جا کے ڈالر دیو، ہوے ایماندار اگلا بندہ، بے ایمان نہ ہوے۔ اگلے دن کراچی دے اندر ایک باہروں پھرن آیا سی، سیاح سی ایک بندہ، انہوں گھوڑے تے بٹھا کے ایک بچے نے چھوٹا جا چکر لوایا تو وہ 1000 روپیہ مانگ رہے ہیں۔ پتہ کلپ دا وائرل ہویا ہے، ہوے ایماندار جلیبیاں والا، وہ کی کہے گا؟ بے ایمان نہ ہوئے۔ اے جی اے قیمت، اے جڑا ڈالر ہے، اے نوٹ ساڈے پاکستان چ چلدا نہیں، لہذا نوٹ دیو کیڑا جہدے تے بابا جناح ٹوپی پا کے بیٹھا ہے، تے نوٹ وہی چلدا ہے، مسجد بھی وہی چلدا ہے، تے بازار چ بھی بولو وہی چلدا ہے۔ 4 پکھے مسجد لگن والے نے، انشاءاللہ وہی نوٹ آپ دینا ہے اج بھی، بابا جناح والا۔ ہوں ڈالر کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ بینکاں دے اندر ہر جگہ تے ایک مشین لگی ہے جہدے اندر ایک عکس جڑا ہے وہ نسب ہے، وہ عکس کیڑا ہے؟ بابا جی قائد اعظم دا پاکستانی نوٹ والا۔ ہوں جیڑا نوٹ اس عکس دے مطابق آئے گا، بینک انہوں ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا، تے جیڑا اس شکل دے اس نسب دے خلاف آئے گا انہوں بینک بولو تے او دے وچ بھی اگر کوئی جیلی آئے گا تو انہوں بینک قبول نہیں کرے گا، مشین باہر کٹ دے گی۔ تے لوگو اے نبوت دی مشین ہے، ایتھے عبادت اوہی چلے گی جڑی آمینہ دے لال دے رسول دے طریقے دے مطابق ہوئے گی، جڑی مطابق نبی پاک دے طریقے دے نہیں۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ تمام عبادتاں جیڑیاں نے اللہ انہاں دے اتے مٹی پا کے انہاں نوں جہنم دی اوندی گہرائی دے اندر سٹ دے گا، اوندا کر کے۔ اللہ دے ہاں عبادت کیڑی قبول ہے؟ ایک لاتے کھلو کے چلا کٹ ساری رات کٹ، 100 رکعت نماز نیت ساری رات پڑھ، لیکن اللہ دی بارگاہ چ کیڑی نماز قبول ہے جیڑی 2 لتاں تے کھلو کے بولو ہوندی ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن کو نہ پوچھئے، قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرمایا ہے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اللہ پاک نے توانو پیدا کیتا ہے، ہر چیز نو بنان دا کوئی مقصد ہوندا ہے۔ اے سپیکر بنیا کادے واسطے؟ آواز اچھی تے دور تک پہنچان واسطے، ہر چیز دا مقصد ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے تینوں بھی بنا کے تیرے ذمے بھی ایک مقصد لگا دیتا ہے، اور مقصد کی ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
الجن والانس، اللہ نے صرف تینوں ہی نہیں پیدا کیتا بلکہ جناں نو بھی بنایا تے انساناں نو بھی پیدا کیتا ہے۔ کدے واسطے پیدا کیتا ہے؟ فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے۔ ایک اور ترجمہ سن لے، اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے اپنے اگے سجدہ ریز ہون واسطے، اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے اپنے اگے رکوع کرن واسطے، اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے اپنی تعریفات بیان کروان واسطے۔ تے دوجا ترجمہ کیے، اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے اپنے واسطے، کل کائنات نو اللہ نے پیدا کیتا ہے تیرے واسطے، انساناں تیرے واسطے اللہ نے ڈنگراں نو پیدا کیتا ہے، دودھ چونا ہے تے پی لینا ہے، اللہ نے تیرے واسطے چپایا نو پیدا کیتا ہے، چھری تھلے کو لینا تے کھا لینا ہے، پوری کائنات انسان تیرے واسطے تے تو اپنے رب رحمان واسطے۔ اجے نہیں سمجھیا، میرا دل کردا میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا۔ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ فرمایا انسان اپنی پہچان کر لے، اپنے آپ نو سمجھ لے، میرا رب تینو سمجھان دیاں کوششاں پیا کردا ہے۔ فرمایا دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ فرمایا لوگو تسی حمد بیان کرنی ہے تے عرشاں دے رب دی بیان کرنی ہے۔ ایتھے کدی سناندا جاواں، آقا معراج دی رات آسمان تے گئے تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقاتاں ہوئیاں تے میرے ابراہیم کہن لگے سونیا جا کے اپنی امت نو کہیں جنت دی مٹی جیڑی ہے کستوری نالوں زیادہ خوشبودار ہے تے بڑی زرخیز ہے، اے دے اندر درخت کوئی نہیں، بوٹا کوئی نہیں، اے دے اندر محل کوئی نہیں، تے اپنے درخت جنت دے اندر لگا کے ہون۔ آقا فرماندے نے درخت کیویں لگن گے؟ حضرت ابراہیم آمدے نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جیڑا بندہ انہاں کلمات نو پڑھدا ہے، اللہ ایک ایک لفظ دے عوض دے اندر اپنی جنت دے اندر ایک ایک درخت اس بندے دے نام دا لگا دیندے نے۔ سبحان اللہ پڑھیا تے ایک درخت، الحمدللہ پڑھیا تے، اللہ اکبر پڑھیا تے لا الہ الا اللہ پڑھیا تے، 4 درخت لگ گئے اگر بندہ ایک دفعہ کلمات پڑھدا ہے۔ تے دوجی گل فرمایا سونیا انہاں نو کہہ دیو واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ ایتھے بھی اللہ نے کہا انسانا پوری کائنات نو تیرے تابع کر دیتا ہے تے تو میرے رب دے تابع کیوں نہیں ہوندا؟ فرمایا لوگو ایتھے بھی قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے، واعبد ربک، اپنے رب دی عبادت کر۔ کدوں تک کریے اللہ؟ آسمان تو آواز ہوندی ہے ادوں تک عبادت کر